اور آج جو ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، یہ بنیاد ہماری خراب ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں وہ خوبصورتی دیکھتی ہیں، وہ مال دیکھتی ہیں، وہ جہیز دیکھتی ہیں، دینداری کون دیکھتا ہے میرے ساتھ؟ دیندار بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ان کی شکل صورت کچھ کم ہے، کچھ 19 ہے، کچھ رنگ سانولا ہے، بہت دیندار ہے، بہت اچھی ہے، بہت نمازی ہے، بہت علم والی ہے، ان کے رشتے اچھے نہیں مل رہے ہیں۔ اور جو بد چلن بھی ہے، بے حیا بھی ہے، بے شرم بھی ہے، لیکن خوبصورت ہے، اس کے رشتے فوراً مل جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے خوبصورتی کو معیار بنایا ہے، جب آپ نے رنگ کو معیار بنایا ہے، جب آپ نے حسن کو معیار بنایا ہے اور دین کو سائڈ رکھ دیا ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ جب آپ نے خوبصورت بہو لائے ہیں آپ، اچھا بہو آئی، 1 سال کے بعد ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ذرا بہو کے کمرے میں جا کے دیکھو، بہو کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس نے دیا؟ سسر نے دیا۔ الماری کس نے دی؟ سسرال سے ملی۔ آپ کا بیٹا جس فریج کا پانی پی رہا ہے وہ کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ آپ کا بیٹا جس بلیٹ پہ گھوم رہا ہے وہ بلیٹ کہاں سے آئی؟ سسرال سے آئی۔ گاڑی سسرال کی، مسیری سسرال کی، فریج سسرال کی، الماری سسرال کی۔ جب تمام آپ کے بیٹے کے کمرے میں جو چیزیں بھری ہیں وہ سسرال کی ملی ہوئی ہیں، تو آج آپ یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کم مانتا ہے، اپنے ساس سسر کی بات زیادہ مانتا ہے؟ ارے بھائی تو صحیح تو کر رہا ہے، آپ کا بیٹا نمک حلال کر رہا ہے، نمک حرام نہیں ہے۔ وہ جس کا نمک کھا رہا ہے اس کا گنگا رہا ہے، جہاں سے اس نے سامان حاصل کیا ہے اور پورے کمرے میں جہاں کا سامان بھرا ہے انہی کی وہ تعریف کر رہا ہے اور انہی کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شادی بیاہ پہ بھی آج ہم نے ایسی رسم و رواج کی ایسی چادر چڑھا دی ہے۔ آج میں بار بار تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک غریب آدمی اپنے لڑکا لڑکی کی شادی کرنا چاہے، دنیا بھر کے مسئلے ہیں۔ لڑکی کی شادی ہے تو جہیز کا انتظام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زیور کا انتظام کرنا ہے، 500 باراتیوں کا انتظام کرنا ہے، اور لڑکے کی شادی ہے تو اس میں بھی اتنے کا کھانا ہونا ہی چاہیے۔ اب آپ کے شہر آبادیوں میں کبھی میں کسی شادی میں شامل نہیں ہوا، ہمارے بنارس میں ایک زمانے میں لوگ گھروں میں دعوت کر لیتے تھے، اب صاحب شادی ہال میں دعوت ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ شادی ہال میں دعوت ہوتی ہے اور 7 طریقے کے 8 طریقے کے کھانے جب تک نہ ہو تب تک دعوت مکمل نہیں ہوتی۔ کشمیر میں گیا، کشمیر میں شادی کے موقع پر 19 طریقے کے گوشت بنتے ہیں اور تب جا کر کے شادی مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے شادی کو اتنا مشکل بنایا ہے اور زنا 500 روپے میں اور 200 روپے میں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ حلال کو مشکل کریں گے حرام عام ہو جائے گا۔ میرے نبی نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، اتنا آسان بنایا تھا، لڑکی کا اگر ولی راضی ہے اور لڑکا راضی ہے، 2 گواہوں نے آ کر کے ان کے سامنے لڑکے نے قبول کر لیا، اور مہر میں اگر کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، اگر لڑکے کو قرآن کی کچھ آیتیں بھی یاد ہے اور اس نے اسی کو مہر بنا دیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو قرآن کی آیتیں سکھا دوں گا، یہی مہر بن گیا، اور ایسا بھی نکاح ہوا ہے نبی کے دور میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کو مشکل بنائیں گے زنا آسان ہوگا، اور آج زنا آسان ہو چکا ہے اور عام ہو چکا ہے، اور وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اور شاید کوئی گھر بچا ہو، کوئی گاؤں بچا ہو، کوئی خاندان بچا ہو جہاں اس گناہ کی آگ کی لپٹیں نہ پہنچ چکی ہو۔ یہ اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ تھا، شرک کے بعد اور قتل کے بعد جو ٹاپ کرائم ہے، جو اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے، آج مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کے گاؤں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں زنا عام ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب مسلمان لڑکیوں کا تعلق غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ توحید کے پکے ہوں گے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تو آپ زنا سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں گے، ایک عورت اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے گی۔ آپ دیکھیے وہ چرواہا جو اپنے مالک کے ساتھ وفادار تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں اپنے مالک کو دھوکہ دے دوں تو
اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور وہ لڑکی جو ماں کے سامنے یہ کہتی ہے اگر عمر دیکھنے والا نہیں ہے تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے، اور اس لڑکی کو حضرت عمر اپنے گھر کی بہو بناتے ہیں، اور بعد میں اسی لڑکی کی اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوتے ہیں جن کا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کے اس عقیدے میں پکے ہو جائیے، توحید کو مضبوط کیجئے۔ جب آپ توحید کے پکے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کا کیریکٹر بھی درست ہو رہا ہے، آپ کے سلوک پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کی عدالتیں آپ جا کے دیکھیں، عدالتوں میں اپرادھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، وکیل کو خرید لیتا ہے، جج کو خرید لیتا ہے، پولیس کو خرید لیتا ہے۔ لیکن نبی کے دور میں عدالت میں اپرادھی آتا ہے، غامدی عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے انی اصبت الزنا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھے معلوم ہے شادی شدہ اگر زنا کر لے اس کی سزا اسلام میں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیمانچل کے سماج میں جو مسلم سماج ہے، جو شیرسابادی سماج ہے، اس سماج میں دینی روح کو باقی رکھنے کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتے ہیں یہ مدرسے اور یہ جلسے، انہیں ہمیں قائم رکھنا ہے۔ ہاں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، انہیں انشاءاللہ ہم دور کریں گے، ان کی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہمارے اسلام کی جو سب سے خاص بات ہے، جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے، دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اپاسنا کے، عبادت کے، مدد مانگنے کے، پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ جو توحید ہے، اسے آپ کوئی معمولی چیز مت سمجھیے میرے بھائی، یہ آپ کی شکتی ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ اللہ کے کروڑوں بندوں میں اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنی توحید کی۔ آپ پتھر کی عبادت نہیں کرتے، آپ جانور کی عبادت نہیں کرتے، آپ ندیوں کو اپنا معبود نہیں مانتے، آپ پہاڑوں کو اپنا رب نہیں مانتے، آپ آسمان کو اپنا رب نہیں مانتے، آپ زمین کو اپنی ماتا نہیں بولتے، آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو توحید ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھنا ہے، اسے کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا کمٹمنٹ، اتنا بڑا وعدہ ہم 5 ٹائم کی نماز میں، اگر سنتوں کو سائٹ کر دو، اگر وتر کی نماز کو سائٹ کر دو، صرف فرض نمازوں کی بات کرو تو فجر سے لے کر کے عشاء تک 17 بار ہم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہمارا معبود تو ہے، ہمارا مشکل کشا تو ہے، ہمارا سہارا تو ہے، ہماری بگڑی بنانے والا تو ہے، ہمارے حالات کو بدلنے والا تو ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا تو ہے، ہم دکھوں میں پڑ جائیں ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس عقیدے کو اللہ کے نبی نے بچے بچے کو سکھایا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو دیکھو، 8-10 سال کے بچے ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ 8-10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھاتے ہیں۔ او سیمانچل کے مسلمانوں،
او میرے شیر صاحبادی بھائیوں، آپ نے اپنے بچوں کو توحید کب سکھائی تھی، کب سمجھائی تھی، کب بیٹھ کر کے اس کو اللہ کے بارے میں بتایا تھا؟ ذرا غور کرو۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ابن عباس سے کہہ رہے ہیں، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بچے، جب بھی تو سوال کرنا، جب بھی تو مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کر، اللہ کے قانون کا خیال کر، اللہ کے حلال اور حرام کا خیال کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بچے تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ ہمیشہ تیری مدد کے لیے تیرے سامنے ہوگا۔ ابھی ہمارے شیخ صاحب بولے تو نہیں، ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں۔ حالات ہمارے حق میں کب اچھے تھے میرے بھائی؟ حالات تو بدر میں بھی نازک تھے، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ حالات تو احد میں بھی نازک تھے، حالات تو خندق میں بھی نازک تھے، حالات تو جنگ حنین میں بھی نازک تھے۔ آپ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ آپ کانٹوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کوئی پھولوں کی سیج پہ نہیں چل رہے ہیں۔ چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنا آسان کام نہیں ہے، اس کے راستے میں بڑی دشواریاں ہیں، بڑے بریکرز ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہر دور میں ہم نے ایمان والوں کو آزمایا ہے، ہم نے سچوں کو جھوٹوں سے الگ کیا ہے، ہم نے کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات یہ فلٹر کا کام کریں گے، یہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کریں گے، یہ حالات بتائیں گے کون اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور کون حالات کے تحت سمجھوتا کر رہے ہیں۔ آپ ایمان چھوڑ دیجئے، ساری دشمنی آپ سے ختم ہو جائے۔ آپ اسلام چھوڑ دیجئے، لوگ آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں۔ آپ کی مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پیکج دیے جا رہے ہیں کہ بھئی اتنی مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ہم اتنا پیسہ دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، پیکج دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کام آسان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اتنے نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی کی نصیحت یاد رکھنا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے موجود ہوگا، اللہ تیری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ جتنے بھی نازک حالات آ جائیں، کیا اللہ کے نبی کے اوپر غار ثور میں جو حالات آئے تھے کیا وہ نازک حالات نہیں تھے؟ آپ اپنے یار غار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی، لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر ڈرو نہیں، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے،
آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو دیں، اللہ کے دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جلسے میں بھی آتے ہیں، مٹر گشتی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، پنڈال کے نیچے بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں سننا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے موبائل پر گانے بھرے پڑے ہیں، آپ ایئر فون لگا کے میوزک سن رہے ہیں، جب آپ اللہ سے دور ہیں، جب آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، میرے پیارے بھائیوں، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ نبی نے اصول بتا دیا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے۔ یہ بات اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ ہماری مسجدیں بن گئی، ہماری عیدگاہ بن گئی، ہم نے کاغذ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ ہم نے یہ سوچا صاحب فلاں کی سرکار ہے، وہ ہمارے بڑے فیور میں ہے، بڑے ہمارے حق میں ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ نے یہ کیوں بھول گئے آپ کہ اس ملک میں آپ کو جو کام کرنا ہے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں کرنا ہے، اور ابھی 5 دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تمام وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں اس کو پورٹل پہ چڑھانے کے لیے مسلمان ابھی بھی چادر تان کے سو رہے ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے قبرستان ہیں، کتنی عیدگاہیں ہیں، ابھی تک ان کا کوئی ڈاٹا پورٹل پہ چڑھایا نہیں گیا ہے، اور جو متولی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے۔ سرکار نے کلیئر کر دیا 5 تاریخ کے بعد ہم کوئی اس بارے میں سنوائی نہیں کریں۔ تو بھائیوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو شفا دے۔ آپ روزی روٹی کمانے کے لیے دکان کھولتے ہیں، شٹر کھولتے ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کسٹمر بھیج دے، میری روزی میں برکت دے دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، آپ یہاں چپ چاپ ہاتھ پیر کے توڑ کے بیٹھ کے دوسروں کے بھروسے رہیں گے تو یہ دنیا یاد رکھیے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا دوسروں کو کچل کر کے آگے بڑھنا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کوئی فائدہ لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کچھ بگاڑنا چاہے، لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کو سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ اپنی مضبوطی کر لیجئے، اپنے حالات کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی تمام چیزوں کو درست کر لیجئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس ملک کے ناگرکوں کو اس ملک سے نکالنے کی بات کرے گا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنے بزدل اور کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہماری جان و مال اور ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان اپنے سیلف ڈیفنس میں، اپنی آتم رکشا میں اگر کوئی لڑتے ہوئے مر جائے، اللہ کے نبی نے اسے شہید کا درجہ دیا۔ من قتل دون نفسه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کو شہید کا درجہ دیا ہے۔ تو اسلام آپ کو بزدلی نہیں سکھاتا ہے، معاف کیجیے۔ اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بھی ہمیں بہادر بناتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، اس کلمے پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، حالات جیسے بھی آ جائیں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جو پیچھے ہٹ جائے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کر کے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا میں تم پریشان بھی رہو گے، ہلاک بھی ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کو جنت ملے گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے بھائیو، حضرت بلال کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو وارننگ دیتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، ہم تجھے تکلیفیں دینا بند کر دیں گے، ہم تجھے ستانا بند کر دیں گے. اے بلال بس تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو توحید کو چھوڑ دے. بلال کوئی ہینڈسم اور خوبصورت تو نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال غلام تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر بلال کے کالے سینے میں جو دل تھا وہ دل بڑا روشن، بڑا نورانی تھا. وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. بلال کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کی تپتی ریت پر پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے. اس ایک اللہ کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے. سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب سے کہا گیا ہے خبیب کیا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تو پوری کر لے. خبیب نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کب پڑھ لے؟ خبیب نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا اے مکہ کے کافرو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا. اس کے بعد خبیب کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی، خبیب کی جان لینے کی تیاری ہو گئی. سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب کو ایک موقع دیا گیا. اے خبیب کیا تو یہ کہنے کو تیار ہے، کیا تو یہ ماننے کو تیار ہے، کیا تو اپنی زبان سے یہ جملہ بولنے کو تیار ہے کہ میری جگہ آج محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ اے خبیب اگر تو اتنا بول دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے معاف کر دیں گے، ہم تجھے جیون دان دے دیں گے. اے خبیب تیرے سینے میں رسول کی کیسی محبت تھی، تیرے سینے میں ایمان کی کیسی محبت تھی. خبیب نے کہا اے مکہ کے کافرو، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے اور خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو معاف کر دیا جائے، خبیب کو چھوڑ دیا جائے. خبیب تو اس پر بھی گوارا، یہ خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ توحید کی برکت ہے میرے ساتھ. توحید انسان کو ہمتی بناتا ہے. حضرت سمیہ کو دیکھو، ہے تو وہ ایک عورت. دنیا والے کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت ایمان والی بن جائے، توحید والی بن جائے، اسلام والی بن جائے، یہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن سکتی ہے. سمیہ بوڑھی ہو چکی ہیں، جوان بیٹا ان کا عمار ہے اور ان کے شوہر یاسر ہیں. باپ شوہر کے سامنے بیوی اور ماں کے سامنے بیٹے کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے. ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے اے سمیہ بنت خیاط، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے، ہم تجھے مادر ذات ننگا کر دیں گے، ہم تجھے سر سے پیر تک ننگا کر دیں گے، نروست کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے. سمیہ بنت خیاط اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، توحید سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، محمد کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں. بالآخر ابو جہل نے سمیہ کو ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے برچھی مار کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی عورت ہے وہ سمیہ بنت خیاط ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت ہونے کے باوجود سمیہ نے جان تو دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہ کیا. سمیہ نے قیامت تک آنے والے
سے مسلمانوں کو یہ میسج دیا، وہ توحید پہ چلنے والوں، حالات سے گھبرا نہ جانا، حالات سے پریشان نہ ہو جانا، اگر تم توحید والے ہو تو اپنے کلیجے کو مضبوط کر لینا۔ توحید آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ توحید کا ماننے والا ایک اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے نومبر میں اس کا معبود کوئی اور ہے، دسمبر میں کوئی اور ہے، جنوری میں کوئی اور ہے، فروری میں کوئی اور ہے، گرمی کا دیوتا کوئی اور ہے، جاڑے کا دیوتا کوئی اور ہے، دولت کوئی اور دے رہا ہے، طاقت کوئی اور دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے دولت اگر مانگنی ہو اللہ سے مانگے، اسے شفا مانگنی ہو اللہ سے مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے، جبکہ حضرت یوسف نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن حالات دیکھو میرے بھائیوں، بے قصور ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گئے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جیل میں جب وہ پہنچ گئے تو اس کو وہ مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ خود اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھ کو جیل میں پہنچا دے۔ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ آؤ ان کی دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کتنی پیاری دعا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں، یہ مصر کی عورتیں مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہیں، اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہے، اے اللہ یہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھ سے جو کام کروانا چاہتی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے، اے اللہ مجھے تو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا، اگر تو نے ان عورتوں کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کے فریب سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اس بات کا ڈر ہے کہ عورت کے پھندے میں وہ نہ پھنس جائیں، تو آج کے کمزور ایمان والے نوجوانوں آپ اپنے دامن کو بھی بہت بچا کے رکھیے۔ زمانہ بہت نازک ہے، عورت کا فتنہ بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے۔ میں معاف کیجئے اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں جب عورت کا لفظ بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمام عورتوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں ان حالات کا، نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور یہ عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ جب اسلام سے دور ہوتی ہے، جب دین سے دور ہوتی ہے، جب بے حیا ہوتی ہے، جب بدچلن ہوتی ہے، جب یہ خوبصورت کپڑے پہن کر میک اپ کر کے سج کے سمر کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، تبھی عورت فتنہ بنتی ہے۔ اور یہی عورت اگر اسلام کے دائرے میں رہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کو خزانہ بنا لو، تین چیزوں کو اسٹور کر لو، تین چیزوں کو اپنے گھر میں بچا کے رکھ لو، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو اور دین میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل میں پہنچا دے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، یوسف بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں پہنچ گئے، اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے، ہم کہاں چلے آئے، نہ تو گھر کے جیسا بستر ہے، نہ تو گھر کے جیسا کھانا ہے، نہ ماں ہے پاس میں، نہ باپ ہے پاس میں۔ اور یوسف نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا گیا تھا، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں پہنچ گئے۔
کوئی اپرادھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں بھولتے ہیں۔ وہ جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ دو قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بھئی نام رکھ لیا آپ نے، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا، کسی کا نام رکھ لیا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا، کسی کا نام رکھ لیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، کسی کا نام رکھ لیا داتا دینے والا، کسی کا نام آپ نے رکھ لیا مشکل کشا، آپ نے نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے میرے پیارے۔ تو توحید آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے میرے پیارے۔ توحید پر چلنے والا ایک راستے پر چلتا ہے۔ پرانپور سے کٹیہار جانے والا راستہ اگر ہم کو پکڑنا ہے اور ہم پیچھے منیہاری کا راستہ پکڑ لیں کہیں اور نکل جائیں ہم منزل سے بھٹک جائیں گے۔ اگر آپ توحید پر چل رہے ہیں تو توحید آپ کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے کے جائے گی، جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے توحید پر چلنے والا وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں رہتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ پانچوں ٹائم اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہم کو اسی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا زیادہ پیسہ کما لینے کا نام سکون ہے؟ معاف کرنا، بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور کسی گاؤں کا کوئی غریب آدمی رات میں ساگ روٹی کھا لیتا ہے، مچھلی بھات کھا لیتا ہے، دال چاول کھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ جتنے سکون کے ساتھ وہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سو رہا ہے وہ کروڑ پتی محل میں اتنے سکون سے نہیں سو رہا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو میرے پیارے بھائی ہو، دولت کماؤ، دولت ضروری چیز ہے، لیکن اگر دولت مل گئی، حلال طریقے سے مل گئی تو حرام راستوں پہ نہ جانا ورنہ سکون کی دولت چھن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، ارے زیادہ پیسہ ہو جانا، زیادہ سامان ہو جانا یہ دولت نہیں ہے، یہ مالداری نہیں ہے۔ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے، انسان کا نفس غنی ہو جائے، انسان دل کا مالدار ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ بہت ہے مگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے، نانی مر جاتی ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، دل نہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں چندہ جب لوگ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں، غریب آدمی جو بیچارہ بہت معمولی کمانے والا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ دیتا ہے، اور کروڑ پتی لوگ بیچارے جو ہے وہ بنگلہ میں تقریر کرنے والا اس کو دائیں بائیں سے کھینچتا ہے، پکڑتا ہے، بلاتا ہے، اس کے بعد بڑی مشکل سے 5,000 10,000 روپے وہ نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تو نیت دیکھی جائے، اللہ کیا تو اخلاص دیکھا جائے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نیت پر ہے۔
آپ کٹیہار چھوڑ کے دلی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار چھوڑ کے گوہاٹی جا رہے ہیں، آپ کٹیہار کی سرزمین چھوڑ کے ممبئی جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے، بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اور ایک آدمی کٹیہار چھوڑ کے یا کوئی بھی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ دونوں نے شہر چھوڑا، دونوں نے وطن چھوڑا، لیکن جس نے دین اور ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا اس کو شریعت میں مہاجر کہا جائے گا، اس کے عمل کو ہجرت کہا جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو روزی روٹی کے لیے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ عمل ایک ہے، کام ایک ہے، نیت الگ الگ ہو گئی تو معاملہ بدل گیا میرے پیارے صاحب۔ کیوں؟ اس لیے نیت کو درست کرو۔ توحید آپ کی نیت کو بھی درست کرتی ہے۔ اگر آپ کی توحید پکی ہوگی تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، آپ مدرسے میں دان اللہ کے لیے دیں گے، آپ غریبوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے، آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے، آپ حج کریں گے اللہ کے لیے، آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے۔ اگر آپ کی توحید پکی ہے تو آپ کی نیت بھی پکی ہے۔ پرسوں جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچے، اور امید ہے کہ آپ پہنچیں گے کیونکہ آپ جلسے میں اگر رات کو 1 ڈیڑھ بجے 2 بجے تک جلسے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے اندر دین کا بڑا جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، تو آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت کی، تو سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ امام صاحب کے منہ سے سنیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ فوٹو کھینچنا ان کا۔ ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں جلسوں میں، پروگراموں میں، تو اب یہ سیلفی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دسترخوان پہ بھی جا کے سیلفی لے، میں منع کرتا ہوں بھیا مت فوٹو مت لو، ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے، علماء کھاتے بہت ہیں، مولوی کھاتا بہت ہے، اور جب یہ کہو کہ بھائی اپنے بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، بڑی عجیب بات ہے۔ ایسے تو بولیں گے مولوی کھاتا بہت ہے، اور بچے کو عالم بنانے کی بات کہو تو بولیں گے کھائے گا کہاں سے۔ تو دسترخوان پر بھی ہمارے فوٹو لیے جا رہے ہیں، کیوں صاحب؟ اسٹیٹس پہ لگائیں گے، موبائل پہ لگائیں گے، فیس بک پہ ڈالیں گے عبدالغفار صاحب دیسی مرغا کھا رہا ہے۔ ایک جگہ جلسے میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا، یہ یوٹیوبر لوگ اللہ ان کو معاف کرے، ان کو تھمبنیل لگانا بھی نہیں آتا۔ نیپال میں ایک جلسے میں بھی گیا اپنی بچی کو لے کے، تو ایک یوٹیوبر نے تھمبنیل لگایا، عبدالغفار سر بھی اپنی بیٹی کو لے گیا، جلسہ میں لے گیا، تقریر میں لے گیا۔ ارے بھائی لے گئے بول دو بھائی، کیا مطلب زبان ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہندی میں کیا لکھنا چاہیے۔ تو کھانا آدمی کھا رہا ہے اس کا بھی لوگ فوٹو لے، فوٹو ٹھیک ہے میں اس کو حرام نہیں مانتا، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت آپ کم سے کم علماء کو کھانے کے ٹائم تو بخش دو بھائی۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں وہ منہ بنائے ہوئے آپ اسی حالت میں فوٹو لے، تو میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی فوٹو کم سے کم کھانا کھانے کے ٹائم تو فوٹو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسہ تقریر کر کے مجھے نکلنا ہے، فوراً ٹرین پکڑنی ہے، بھاگنا ہے، مولانا ایک سیلفی لینا ہے، مولانا ابے تمہاری سیلفی کے چکر میں بھائی میری ٹرین چھوٹ جائے۔ تو فوٹو لینے کا، سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو بات یہ کس سے نکلی؟ کھانا کھانے سے بات نکلی۔ اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، لیکن جب کھانا کھلاتے ہیں تو تھینک یو سننے کے لیے نہیں، جزاک اللہ خیر سننے کے لیے نہیں، شکریہ سننے کے لیے نہیں، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔
میرے پیارے بھائیو، توحید میں مضبوط ہو جاؤ گے تو نیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدینہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب ان کو جنازے کے لیے ان کو جب نہلایا جانے لگا، جب ان کو میت کو غسل دیا جانے لگا، ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے موٹے موٹے نشان پائے گئے بورے کے۔ نہلانے والوں نے کہا یہ تو بہت بڑی ہستی تھی، یہ تو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے تھے، اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ نواسے کے بیٹے کو کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں پر نواسا بولتے ہیں، آپ کیا کیا بولتے ہیں؟ پر نواسا ہی بولتے ہیں۔ نبی کے پر نواسے ہیں، یہ نواسے کے بیٹے ہیں۔ علی ابن حسین ان کا نام تھا۔ ان کو غسل دیا جا رہا ہے اور پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان۔ نہلانے والوں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ بات اڑتے اڑتے مدینہ میں پھیل گئی۔ مدینہ کے کچھ غریب گھروں تک یہ بات پہنچی۔ ان غریبوں نے آ کر کے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل گیا ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیوں ہیں۔ کہا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر کا مہینے بھر کا راشن اللہ کا کوئی نیک بندہ بورے میں بھر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھروں پہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ آتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ اناج لانے والا کون ہے، وہ راشن لانے والا کون ہے۔ اور ایسا ایک نہیں، کئی پریواروں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، کئی فیملی کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ آج علی بن حسین کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے ان کی چھپی ہوئی نیکی کو عام کر دیا۔ جس نیکی کو انہوں نے زندگی بھر چھپا کر کے رکھا، آج ان کی نیکی دنیا کے سامنے آ گئی اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ مدینہ کے ان غریب پریواروں کو کھانا پہنچانے والا، راشن پہنچانے والا اور اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں، نبی کے اہل بیت کا ایک فرد تھا، علی بن حسین تھے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، توحید کی برکت سے آپ کے اندر اخلاص آتا ہے۔ اگر آپ توحید میں پکے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی دولت بھی دے گا۔ وہی سکون جس سکون کو تلاش کرنے والے آج کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ شرابی شراب کیوں پی رہا ہے، یہ زنا کرنے والا زنا کیوں کر رہا ہے، یہ لڑکیوں سے چیٹنگ کیوں کر رہا ہے، یہ پاؤڈر کے ذریعے ڈرگس کیوں لے رہا ہے۔ ان تمام لوگوں سے پوچھ تو کہتے ہم تو سکون کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ شراب پینے والا سکون کے لیے شراب پی رہا ہے، سگریٹ پینے والا سکون کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کھینی کھانے والا سگریٹ کے لیے سکون کے لیے کھینی کھا رہا ہے۔ یعنی جتنے یہ نشے کی چیزیں ہیں یہ سب سکون کے لیے کر رہا ہے۔ اے سکون کی تلاش میں یہ حرام کام کرنے والوں، اے شراب میں ڈوبے انسانوں، اے نشے کی لت میں مبتلا نوجوانوں، اے لڑکیوں سے چیٹنگ کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا خواب دیکھنے والوں، آؤ قرآن تم کو بتاتا ہے سکون کہاں ملے گا، قرآن تم کو نسخہ بتاتا ہے، قرآن تم کو طریقہ بتاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کے کلام میں ملے گا، تمہیں سکون ملے گا تو اللہ کو یاد کر کے ملے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی ایک عورت بھی قرآن پڑھنے والی نہیں۔ دن رات موبائل پہ گانے بج رہے ہیں، دن رات بچوں کے ہاتھ میں موبائل، بڑوں کے ہاتھ میں موبائل، گانے بجانے مسلمانوں کے گھروں میں بج رہے ہیں۔ او لوگوں، آپ نے بلڈنگیں تو بڑی عالیشان بنا لی، آپ نے مکان تو بڑے اچھے بنا لیے، مگر معاف کرنا اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، اگر آپ کے گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں ایسا گھر مردہ ہے، مردہ۔ آپ نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا نام نہ لیا جائے ان گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر آج بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑائی کر رہا ہے، دیورائی
देवरानी जेठानी में आज अगर झगड़े हो रहे हैं, ननद और भाभी में झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, घर में सुकून आए तो कहाँ से आए, बरकत आए तो कहाँ से आए। बरकत का तो तरीका हमने खो दिया है, सुकून का तरीका हमने खो दिया है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आओ अल्लाह के जिक्र से तुमको सुकून मिलेगा। अभी मैं आज एक साइंसदान के बारे में पढ़ रहा था। थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी चियांग माऊ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर हैं जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है तेजा तेलाक। वो थाईलैंड के हैं, थाई प्रोफेसर है, एनाटॉमी के वो प्रोफेसर हैं। और वो एनाटॉमी का मतलब होता है इंसान के बदन की जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो शरीर के जो अंग हैं, उस पर वो रिसर्च करते हैं, उसके बारे में वो तहकीक करते हैं। थाईलैंड की उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जब तहकीक करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, एक सवाल बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था कि इंसान की बॉडी में जो दर्द होता है, उस दर्द को बदन का कौन सा हिस्सा रिसीव करता है। इंसान की बॉडी में वो जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उस दर्द को बॉडी कैसे फील करती है, बॉडी कैसे महसूस करती है। सबसे पहले बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है जो दर्द को फील करता है। डॉक्टर साहब परेशान थे, प्रोफेसर साहब परेशान थे। अचानक किसी ने एक दिन उनको कुरान दे दिया। कुरान पढ़ते हुए सूरह निसा की आयत उनकी आंखों से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे ले यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार वो अजाब का मजा चखें, उनको अजाब का दर्द फील हो, उनको अजाब का दर्द महसूस हो। प्रोफेसर साहब ने जब कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर कोई अंग है जो दर्द को सबसे पहले फील करता है, सबसे पहले रिसीव करता है, तो वो इंसान की स्किन है, इंसान की चमड़ी है, इंसान की त्वचा है। डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के उम्मी को ये बात किसने बताई जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूँ। कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है? इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम ये है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथ। ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी। और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है, उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से मालामाल करता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा।
یہ سکون حضرت موسیٰ کے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ یہ توحید کی بدولت پیدا ہوا۔ جب انسان کی توحید پکی ہوگی، جب اللہ پر یقین پکا ہوگا، بڑے بڑے مشکل حالات میں وہی سکون اس کے دل میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تو پانی کے اوپر اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو مار دے، پانی پھٹ جائے گا اور دونوں طرف پانی رک جائے گا اور بیچ میں راستہ بن جائے گا۔ پانی کے اوپر کبھی راستہ بنتے دیکھا ہے؟ منیہاری کا برج بن رہا ہے، کتنے زمانے سے کام چل رہا ہے، ابھی لوگ بتا رہے 2026-27 میں کام کمپلیٹ ہو۔ پانی کے اندر برج بنانا آسان کام نہیں ہے، پانی کے اندر پیلر کھڑا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی دیکھو میرے بھائی، اللہ نے پانی کو روک دیا دونوں طرف اور بیچ میں روڈ بن گئی، راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑے آرام سے پانی کو کراس کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے، انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ واللہ خیر الماکرین، انسانوں کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی پلاننگ کرے گا تو انسانوں کی تدبیر، انسانوں کی چال بازی، انسانوں کی مکاری گھری کی گھری رہ جائے گی۔ اللہ کی تدبیر ان کی ساری مکاریوں کو ختم کر دے گی میرے پیارے ساتھی۔ تو توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جو انسان توحید پر چلتا ہے وہ اللہ کے کیمرے سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ دنیا کا کیمرہ، آج آپ کسی بڑے مارکیٹ میں چلے جائیں، کٹیہار کے کسی بڑے دکان میں، مال میں چلے جائیں، آپ مالدہ میں چلے جائیں، آس پاس پورنیہ چلے جائیں، بڑی بڑی دکانوں پہ کیمرے لگے ہیں۔ کیوں لگے ہیں بھائی کیمرے؟ کیمرے لگے ہیں صاحب، اور کو کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ۔ وہ سیکیورٹی کے لیے لگے ہیں، سرکشا کے لیے لگے ہیں۔ کیمرہ لگا ہے تو چوری نہیں ہوگی، کیمرہ لگا ہے تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ جو انسان توحید پر چلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے کیمرے کا ڈر سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے بنے ہوئے کیمرے میں جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ان کا ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینہ تک ریکارڈ ہوگی، 6 مہینے تک ریکارڈ ہوگی، 1 سال تک ریکارڈ ہوگی، اس کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ چل رہا ہے، فرمایا ہوا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میرے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کی جو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ڈیلیٹ ہونے والی نہیں ہے، یہ بند ہونے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ جو انسان توحید پہ چلتا ہے اسے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہاں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرہ، اور کسی چٹان کے اندر وہ چیز چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماء، آسمانوں میں کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین پہ کہیں ہوگی، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں کبھی کبھی مار دیتا ہوں، برا بلا کہہ دیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول کیا میری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ اپنے غلاموں کو اگر مار دیا، پیٹ دیا، برا بلا کہہ دیا، کیا میری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا،
اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہوگا اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اے میرے صحابی، آپ اپنے غلاموں کو جو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو برا بلا کہتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کو ناپا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ اگر آپ کے غلاموں کی جو بدتمیزی ہے، آپ کے غلاموں کی جو نافرمانی ہے، اگر وہ زیادہ نکلی اور آپ کی سزا کم نکلی تو آپ کو ان کی نیکی مل جائے گی، آپ کے گناہ کچھ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہے، جو مارا ہے، جو پیٹا ہے، اگر آپ کی سزا زیادہ ہے اور آپ کے غلاموں کی غلطی کم ہے تو پھر ان کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے اور آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ، صحابی ایک کونے میں جا کے رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی انی اشہدک علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا، اپنے غلاموں کو میں مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اگر اس کے بدلے قیامت کے دن مجھے ان کے گناہ میرے اوپر لاد دیے جائیں اور میری نیکیوں سے مجھے ہاتھ دھونا پڑے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ ہوتی ہے توحید کی برکت۔ جب انسان توحید پہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، اور جب توحید پر نہیں چلتا ہے، جب اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو چور بن جاتا ہے، بے ایمان بن جاتا ہے، کرپٹ بن جاتا ہے، بھرشٹاچاری بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، سفر میں جا رہے ہیں، پیاس لگی، بھوک لگی، ایک چرواہا ان کو ملا، دیکھا چرواہے کے ساتھ بکریاں بہت ساری ہیں، کہا کہ اے میرے بھائی کسی بکری کا دودھ پلا دے، میں قیمت دے دیتا ہوں، پیسہ دے دیتا ہوں۔ چرواہا بولا کہ نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، مجھے صرف بکری چرانے کو بولا گیا ہے، میں کسی بکری کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا۔ عبداللہ ابن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، ایک چرواہا آدمی ہے، غلام ہے، اس کو اتنی عقل ہے، اتنا شعور ہے کہ میں نے بکری کا دودھ مانگا یہ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے مالک کی بکری ہے۔ انہوں نے آزمانے کے لیے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا اے چرواہے ایک کام کر دو، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری مجھ کو دے دے، میں تجھ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں، مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا، بھیڑیا آیا تھا ایک بکری کو لے کے چلا گیا، مالک تجھے کوئی سزا نہیں دے گا اور تجھے پیسے بھی مل جائیں گے، تیرا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا، میں بکری کا دودھ دو لوں گا، ضرورت پڑی تو ذبح کر لوں گا، میرا بھی فائدہ تیرا بھی فائدہ۔ چرواہے نے کہا بہت اچھے بہت اچھے، بہت اچھا آفر پیش کیا۔ اے عبداللہ ابن عمر آپ کا آفر برا نہیں ہے، آپ کا آفر بہت اچھا ہے، آپ بھی خوش، میں بھی خوش، مالک بھی خوش، بس مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهِ، اللہ کو کیا جواب دیا؟ کل اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی، چیٹنگ کی، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، بے وقوف بنایا اپنے مالک کو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس مجھ کو اتنا بتا دیں۔ اس چرواہے کے منہ سے فَأَيْنَ اللَّهِ، اللہ کہا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر کہ عبداللہ بن عمر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ مدینہ آئے، مالک کا پتہ لگایا اور مالک کو قیمت دے کر کے اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے ٹائم اس غلام سے کہا اے چرواہے، اے کل تک تو غلام رہنے والا انسان، آج اس طرح ایک جملے نے تجھ کو دنیا کی غلامی سے بچا لیا ہے، اور مجھے امید ہے کل قیامت کے جہنم کی آگ سے بھی تجھے یہ جملہ بچا لے گا۔ اللہ کا یہ ڈر توحید جب دل میں ہوگی تب پیدا ہوگا میرے ساتھ۔ جب آپ توحید کے پکے ہوں گے تو اللہ کا یہ ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو دیکھو، گشت لگا رہے ہیں اپنے دور حکومت میں،
دنیا آرام سے سوتی ہے اور عمر فاروق عام لوگوں کا کپڑا پہن کے گشت لگاتے ہیں پورے علاقے میں، پورے مدینہ میں، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون پریشان ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔ حضرت عمر کا گزر ایک مکان کے پاس سے ہوتا ہے، اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، عورت اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹی صبح دودھ بیچنے جانا ہے، اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی امی جان کیا آپ نے امیر المومنین کا آرڈر نہیں سنا؟ کیا حضرت عمر کا حکم آپ نے نہیں سنا کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ اور جرم ہے؟ امی جان آپ قانون کی خلاف ورزی کیسے کر سکتی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر آرام سے اپنے گھر میں لیٹے ہوں گے، عمر کہاں یہاں دیکھ رہے ہیں، تو اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا۔ بیٹی نے کہا امی جان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے کوئی بات نہیں، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب عمر کا رب پوچھے گا کہ تو نے دودھ میں پانی ملا کر کے فراڈ کیوں کیا، دھوکہ کیوں کیا، تو نے لوگوں کو اصلی دودھ کے نام پہ ملاوٹی دودھ کیوں بیچا، امی جان اب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، گھر آئے، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں نہیں جانتا اس کی برادری کیسی ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی دیندار ہے، وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے ان کا نام عاصم تھا، انہوں نے کہا کہ ابا جان میں شادی کرنے کو تیار۔ اللہ، یہاں تو جب تک پورا جغرافیہ نہ طے کر لیا جائے، لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کتنی اسمارٹ ہے، اس کی انسٹاگرام پر کتنی آئی ڈی ہے، واٹس ایپ پر کتنے نمبر ہیں، کون سا موبائل وہ چلاتی، جب تک سارا جغرافیہ نہ پتہ کر لیں تب تک رشتہ کہاں طے ہوتا ہے؟